أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 174۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب چھپاتے ہیں، اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، اور اس کے بدلے حقیر اور معمولی اور تھوڑا سا نفع حاصل کرتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور دردناک سزا ہے۔ Indeed, those who conceal what Allah has sent down of the book and exchange it for a small price, those consume not into their bellies except the fire, and Allah will not speak to them on the day of resurrection, and will He not purify them, and they will have a painful punishment. اس آیت کے اندر خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت آنکھیں کھولنے والی چیز ہے جو کتاب کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا فرض ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں عام طور سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا لڑکا یہ غلط کام کرے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن میں غلط لکھا ہو، ہماری بیوی غلط کر رہی، ہمارے بچے غلط کر رہے، ہمارے دوست غلط کر رہے، لیکن ہم چھپا جاتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ بولیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، کہیں آگے سے ہماری رسپیکٹ ختم نہ ہو جائے، کہیں کچھ بول نہ دے وہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اگر ہم کہیں غیر مسلموں میں بیٹھے ہیں، نان مسلمس میں، تو وہاں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم ان کو دین کی بات بتائیں گے تو پتہ نہیں کہیں مذاق نہ اڑا دیں، یا ہمارا کوئی کاروباری تعلق ہے تو وہ نہ چھوٹ جائے۔ اسی طرح سے جو عالم ہے، جو جانتا ہے، کہیں مدرسے میں ہے، مسجد میں ہے، وہ اس بات سے اگر ڈرتا ہے کہ اگر بتائیں گے تو کہیں میری نوکری ہی نہ چلی جائے۔ یہ ساری شکلیں اس میں آتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ بے شک، نو ڈاؤٹ، اللہ نے جو کتاب اتارا ہے اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، چھپائے گا کون؟ جو جانتا ہے۔ اور کس لیے چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس تھوڑی سی معمولی سی دنیا حاصل کریں۔ اور دنیا میں 3 چیزیں مین، یا تو جان بچی رہے،
یا عزت محفوظ رہے یا پیسہ آتا رہے، تینوں میں سے کوئی بھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں چاہے تمہیں وائٹ ہاؤس ہی کیوں نہ مل جائے، وہ تھوڑا ہی ہے، اسمال پرائس ہے، وہ بڑی چیز نہیں ہے آخرت کے مقابلے۔ تو کیا کر رہے ہیں یہ؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو تم حاصل کر رہے ہو قرآن کو چھپا کر کے، وہ اصل میں تم آگ جمع کر رہے ہو اور اسی آگ میں تم جل جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز غور کرنے کی، یہ کتاب کس کے پاس ہے؟ دنیا میں کس قوم کے پاس؟ مسلمان کے پاس۔ کیا مسلمان اس کتاب کو چھپا رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں غیر مسلموں سے؟ چھپا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کون جل رہا ہے؟ آج کس کو جلایا جا رہا ہے؟ دیکھ لیجیے، دلت محفوظ ہیں، سکھ محفوظ ہیں، سارے کے سارے محفوظ ہیں، گھروں کو جلایا جا رہا ہے کن کے؟ مسلمانوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ کی کتاب کو چھپا رہے ہیں، بتاتے نہیں ہیں ڈر کے مارے۔ یہاں میں نے پچھلے 3-4 جمعہ میں نے کہا، بولا کہ بیٹھیے غور کریں گے کہ کیسے لوگوں تک ہم دین کا پیغام پہنچائیں، اسلام پہنچائیں۔ یہاں کے MLA MP اور کالجز کے بڑے بڑے جو پرنسپلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا، ایک آدمی بھی نہیں۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو آگ تم بھر رہے ہو نا، یہ آگ تم جمع کر رہے ہو، اور اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہی آگ میں تمہیں جلنا ہے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے، بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو تم نے اس کے بندوں سے چھپا لیا نا، محروم کر دیا نا تم نے۔ تو آپ کو معلوم ہے دنیا کتنی مصیبت میں ہے، کتنا مینٹلی وہ ٹارچرڈ ہو رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اب ہمارے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اچھا قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دے گا، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا 10 روپیہ بھی گم ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کسی نے اس کا دل کاٹ دیا۔ تو وہ ایمان جو ہے نا، جو اس میں محفوظ ہے، وہ ہم نے چھپا کے رکھا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کرے گا قیامت میں۔ کیوں؟ انہوں نے پوری دنیا کو گندگی میں چھوڑ دیا نا۔ پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے دنیا میں؟ قرآن۔ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے آپ انسان کو پاک نہیں کر سکتے، اس کے اخلاق کو، اس کے اعمال کو، اس کے بیہیویئرس کو، اس کے بلیفس کو پاک نہیں کر سکتے آپ۔ تو آپ نے چونکہ گندگی میں چھوڑ دیا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک اور پینفل پنشمنٹ۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر انسان اس آیت پر یقین رکھے کہ اصل سزا دینے والا بھی اللہ ہے، عزت اور ذلت بھی دینے والا اللہ ہے، تو جہاں بھی اسے دکھے کہ یہاں پہ قرآن کی یہ تعلیم ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے، تو فوراً وہاں پہ وہ بات کرے۔ ہاں، بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، کس انداز سے ہم بات کریں، بچوں سے کیسے، بڑوں سے کیسے، گھر والوں سے کیسے، باہر والوں سے کیسے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے چھپانے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔